السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ البروج میں اللہ پاک ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھائی والوں پر لعنت ہو۔ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور خود گواہ ہیں جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے، اس اللہ پر جو تمام عزت والا اور تمام خوبیوں سرا ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف دی اور پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کھائی والی بھڑکتی آگ اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اپنی امت کو کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب الخدود تھے، یعنی کہ 20,000 ایسے لوگ جنہیں صرف ایک خدا پر ایمان لانے پر یا مسلمان ہونے پر زمین میں بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ کے شعلوں کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے، جب یمن کے شہر بحران پر ایک ظالم یہودی بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب ان کا ایک خدا کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا تھا تو تمام مسلمانوں کو، یعنی اس وقت کے کرسچنز کو، عبرت کے لیے دردناک سزائیں دی گئی۔ انہیں صاف کہہ دیا گیا کہ یا تو تم لوگ یہودیت اختیار کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال مانتے ہیں اور اصل دجال کو مسیحا مان کر اس کے منتظر ہیں۔ اسی لیے عیسائیوں سے اور ان کے پھیلتے پیغام سے اس بادشاہ کو سخت نفرت تھی، جس کا نام بتایا جاتا ہے یوسف ذو النواس ابن شرجیل۔ لہٰذا اس کے دور کے اہل ایمان لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے آبادی سے دور جنگلوں میں جا کر رہنے لگے۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ قصہ کچھ اس طرح سے بیان ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کے دربار کے اندر ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب اس جادوگر کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور شاید اب میری موت کا وقت بھی قریب ہے، لہٰذا ایک ہوشیار اور ہونہار لڑکے کو مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنا علم اسے ٹرانسفر کر سکوں اور میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ڈھونڈ کر پورے ملک سے ایک ہونہار اور ہوشیار لڑکے کو سلیکٹ کیا گیا جو روزانہ اس جادوگر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بیان ہوتا ہے۔ جادوگر کے پاس جانے کے لیے اس لڑکے کو جنگل کا راستہ اور ایک پل کراس کرنا پڑتا تھا۔ اسی جنگل کے اندر ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا جو اس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا، یعنی کہ ایک خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان کر ان کی تعلیمات کی تبلیغ کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ یہ لڑکا اس راہب کی حق کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا جو کہ ایک خدا تک پہنچانے والی تھیں۔ لہٰذا یہ ہر روز اس راہب کے پاس جا کر بیٹھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ ایمان عطا فرمایا کہ ایمان کی خاطر اس نے لوگوں کی اذیتیں بھی برداشت کی، لیکن اپنے ایمان کو خفیہ رکھا، کیونکہ جب جانے کے وقت یہ راستے کے اندر راہب کے پاس بیٹھتا تو یہاں پر کچھ وقت لگ جاتا، اور جب یہاں سے جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اسے مارتا تھا، اور جب وہ واپسی کے وقت پھر راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر والے بھی اسے دیر پر پہنچنے پر اسے مارتے تھے، لیکن اس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر راہب کی صحبت اور مجلس نہ چھوڑی۔ اس راہب کے فیض اور محبت سے یہ لڑکا آخر کار ولایت و کرامت کے درجے کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو گیا۔ ایک روز جاتے ہوئے اس نے راستے میں دیکھا کہ اس پل پر ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس پل کے دونوں طرف جمع ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے راستے پر نہیں جا پا رہے۔ اس نے ایک بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور اس پتھر سے مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر اس جانور کو دے مارا، جس سے یہ جانور اس چھوٹے سے پتھر سے فوراً ہلاک ہو گیا، جو کہ ناممکن سی بات تھی اور کرامت تھی۔ لہٰذا لوگوں کے اندر یہ شور مچ گیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی بہت بڑا علم ہے جس سے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اس راہب کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید اور ولایت کے درجے پر فائز کیا ہے، تم کامل ایمان والے ہو چکے ہو، اس لیے جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے گا، لیکن یاد رکھنا کہ اب تم پر مصیبتوں اور آزمائشوں کا آغاز بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں کے اندر ضرور ڈالتا ہے۔ اب پریشان حال اور مشکلوں میں گھرے لوگ اس کے گرد جوک در جوک جمع ہو کر آنے لگے اور اس کی دعا سے ان سب کی مشکلیں حل ہونے لگیں۔ ایک روز اس بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا۔ اس نے جب اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے کے سارے تحفے جو میں تمہارے لیے یہاں پر لے کر آیا ہوں وہ یہ سب کے سب تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ نہ تو میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ ہی خود سے کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔
لہٰذا یہ وزیر اس کی تبلیغ پر اللہ پر ایمان لے آیا۔ سو اس لڑکے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کو شفا دے دی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جس طرح سے وہ پہلے دربار کے اندر بیٹھا کرتا تھا۔ سو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تیری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے واپس کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا کہ تیرا اور میرا رب صرف اللہ ہے۔ اس بات پر بادشاہ اس وزیر کو پکڑ کر سخت ترین سزا دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس کی دعا سے ممکن ہوا ہے۔ سو اس لڑکے کو دربار کے اندر بلایا گیا، اور جب وہ دربار کے اندر حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو اندھے اور کوڑی کے مریض کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے؟ تو ایسا کیسے کر لیتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر سخت ترین سزا دینا چاہیے، یہاں تک کہ اس لڑکے نے بادشاہ کو اس راہب کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا اس راہب کو بھی بلا لیا گیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا، ورنہ ایسی سخت ترین سزا دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں دی ہوگی۔ راہب نے صاف انکار کر دیا کہ تو صرف مجھے دنیا کے اندر جو چاہے اذیت دے سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، جہاں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لہٰذا پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے وزیر کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر جا تو تجھے بھی بخش دوں گا۔ اس وزیر نے بھی صاف انکار کر دیا، تو بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، اور جب وہ لڑکا آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر تو اپنے مذہب سے پھر جا تو تجھے بھی بخش دوں گا، اور انکار پر تجھے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ لڑکے نے کہا کہ میرے مذہب سے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر بادشاہ غصے کے اندر لال پیلا ہو کر بولا کہ اسے اونچے پہاڑ پر لے جا کر ایک بار پوچھو کہ اگر یہ اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے واپس لے آنا، ورنہ پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ لہٰذا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ پر ایک شدید ترین زلزلہ آیا، اور جو سپاہی اس کو لے کر گئے تھے سب کے سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے، اور یہ لڑکا صحیح سالم واپس بادشاہ کے دربار کے اندر چلا آیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مزید غصہ ہوا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کو دریا کے اندر غرق کر دو، یعنی کہ کھلے دریا میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی، اور لڑکے نے اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگی، اور اچانک سے دریا کے اندر طوفان آیا۔ جس کشتی پر یہ سب لوگ سوار تھے وہ الٹ کر سب سپاہیوں کو پانی میں لے کر ڈوب گئی، سوائے اس لڑکے کے، جو کہ بچ کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ آخرکار لڑکے نے ایک بار پھر بادشاہ کے دربار میں جا کر خود کہا کہ جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں لیکن میں خود تمہیں اپنے آپ کو مارنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ لڑکا جانتا تھا کہ میں نے مرنا تو ایک روز ہے ہی، تو کیوں نہ یہ جان اللہ کی راہ میں دی جائے، اور جاتے جاتے حق اور دین کا پیغام بھی سب کے سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ سو یہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم شہر کے سب لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کرو، ان سب کے سامنے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سولی پر لٹکاؤ، اور یہ لفظ کہہ کر میرے سر پر تیر مارو کہ اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور ہزاروں لوگ ایک مجمع کی صورت میں جمع ہو گئے۔ سو یہی الفاظ پڑھ کر جب اس لڑکے پر تیر چلایا گیا تو یہ لڑکا اپنے رب کے نام پر خود سے قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر ایک دم سب لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، بے شک اس کا خدا سچا ہے، ورنہ وہ لڑکا جو پہلے کئی بار ان لوگوں کے ہاتھوں موت سے بچ گیا، اس بار خود اپنے رب کے نام پر سب کے سامنے قربان ہوا ہے۔ سو یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی تمہارے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ پہلے صرف 3 لوگ تھے اور اب ہم 20,000 لوگ اس ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم کبھی بھی اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آنے والی نسل کو سبق دیا کہ چاہے تم تعداد کے اندر تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن باطل کے سامنے حق پر ڈٹ جانا۔ سو بادشاہ نے غصے کے اندر آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور ان کو خوب آگ سے بھرنے کا اعلان کیا، اور کہنے لگا کہ جو شخص اسلام سے نہیں پھرے گا اس کو اس خندق کے اندر جھونک دیا جائے گا، جہاں وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ لیکن اپنے سامنے بھڑکتی آگ کے شعلے دیکھ کر کوئی ایک بھی شخص اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر سب لوگ ایک ایک کر کے آگ کے اندر ڈالے جاتے رہے اور اپنے سامنے والے کو آگ میں تڑپتا اور مرتا دیکھ رہے تھے، لیکن ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ آخر میں ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے ہاتھوں کے اندر ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ شاید اپنے بچے کی طرف دیکھ کر وہ آگ میں گرنے سے گھبرانے لگی اور سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں وقتی طور پر جھوٹ بول کر اس بچے کی جان بچا لوں۔ لیکن اس بچے نے خدا کے حکم سے ماں سے بات کی اور کہنے لگا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ یہ سن کر وہ عورت بچے سمیت آگ کے اندر کود گئی اور دنیا کی عارضی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی جنت کی زندگی حاصل کر لی۔
बादशाह और इसके वजीर मुशीर इन आग की खंदकों के आसपास बैठे हुए थे और निहायत संगदिली से मुसलमानों के जलने का तमाशा देखते रहे, लेकिन इन बदबख्तों को जरा भी रहम ना आया। इन मोमिनों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो ईमान लाए थे। जैसा कि कुरान करीम ने कहा है कि इन मुसलमानों का कसूर इसके सिवा कुछ ना था कि वो कुफर की जुल्मत से निकल कर एक ज़बरदस्त और हर तरह की तारीफ के लायक खुदा पर ईमान लाए थे, जिसकी बादशाहत से ज़मीन और आसमान का कोई भी गोशा बाहर नहीं है और जो हर चीज़ के ज़रे ज़रे से बाखबर है। जब ऐसे खुदा के परस्तारों को महज इस जुर्म के अंदर कि वो क्यों इस ज़ात को पूछते हैं आग के अंदर जलाया जाएगा, तो क्या ये गुमान हो सकता है कि ऐसा जुल्म और सितम बस यूं ही खाली चला जाए और अल्लाह ताला अपने इंसाफ से इन जालिमों को सख्त तरीन सजा नहीं देगा? ऐसा भला कैसे हो सकता है? इसीलिए इन्हें आखिरत के दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई। लानत का मुस्तहक ठहराकर इनका जिक्र कुरान पाक के अंदर किया गया ताकि क़यामत तक इनका जिक्र यूं ही चलता रहे। इस दुनिया की आर्जी तकलीफ और खुदा के रास्ते पर आने वाली मुश्किलों से जो लोग घबरा जाते हैं, इन्हें याद रखना चाहिए कि कितनी कुर्बानियों और मुश्किलात से ये दिन हम तक एक गुलदस्ते की सूरत में सजा सजाया पहुंचा है। लेकिन हम लोगों को सुबह उठकर फजर के अंदर मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता ही बहुत लंबा लगता है। हजरत शाह साहब इस वाक़े के बारे में लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला का गज़ब आया तो यही आग फिर से भड़काई गई और इन बादशाहों और अमीरों के सारे घर जलकर राख हो गए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।